نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو پیدا کیا ہے، خصوصی ہم صرف مسلمانوں کو نہیں، اوورآل تمام انسانوں کو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صحیح راہ کی نشاندہی کی ہے، کون صحیح راہ پہ ہوگا اور کون غلط راہ پہ ہوگا وہ یہ کتاب بتائے گی۔ اپنے منہ سے ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھو میں بہت اچھا ہوں، اعمال خود بتا دیں گے کہ اس کتاب یعنی اللہ کے قرآن کے مطابق ہے، تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اگر 1000 مرتبہ وہ کہتا رہے لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک بیمار کہے میں ٹھیک ہوں، ماہر کہہ رہا ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے تم بیمار ہو، بھائی نہیں مجھے علاج کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو یہ بے وقوفی ہم اسے کہیں گے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمارے لیے تمام تر حساب سے قرآن پاک واضح طور پہ کتاب قیامت کی صبح تک رہنمائی کے لیے یہ کافی ہے، بتا دی ہے۔ اس کے اندر دوست کون ہے لکھا ہوا ہے، اس کتاب نے بتایا ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے، جسے بھلا بیٹھے ہیں، جس سے ممبر سے آواز لگنا کم ہو گئی ہے، آپس کی لڑائیاں بالکل اجاگر ہو کے پہلے آسمان کو چھوتی ہیں، اور جو ہمارا اصل ایک دشمن ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ اصل دشمن یہودی قوم ہے۔ آج صرف ایک رکوع کے اندر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ان کی کارستانیوں، ان کے انعامات اور ان کے انجام کا ذکر کروں گا مختصر انداز سے انشاءاللہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں تمہیں خبر ہے قرب قیامت تمہارا یہودیوں سے ٹاکرا ہوگا، اور یا رسول اللہ پھر کیا بنے گا؟ حدیث کے الفاظ ہیں شجرن و حجرن، کہ اگر یہودی پتھر کے پیچھے یا درخت کے پیچھے چھپا ہوگا، وہ خود منہ سے بول کر درخت اور پتھر کہیں گے کہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے یہودی، او اللہ کے بندے آؤ اسے قتل کرو، تو انہوں نے مار کھانا ہے۔ یہودی جو مسلم سے قرب قیامت مار کھائے گا، ذرا اس کا ہم پس منظر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یہ ہے اصل میں کون قوم۔ میں اور آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف روحانی نسبت رکھتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمیں ملا دیتا ہے۔ یہودی قوم وہ قوم ہے جو روحانی تعلق تو روحانی تعلق، جسمانی تعلق بھی اپنے انبیاء سے رکھتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی ابتدا ہوتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ان کی آ کے وقت کے لحاظ سے انتہا ہوتی ہے حق کے حساب سے، تو اس درمیان میں 1400 سال کا عرصہ گزرا ہے، اور کوئی اس عرصے میں اتنے لمبے وقت میں کوئی بھی ایسا وقت نہیں گزرا جس میں اللہ کا نبی اس زمین پہ نہ ہو ان کے پاس۔ ہم لوگ علماء سے آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں، مولانا صاحب مسئلہ تو رسو، اور یہ قوم اللہ سے پوچھتے تھے۔ قرآن پاک پہلا پارہ سورۃ البقرہ، دوسری سورۃ اس کی، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، او موسیٰ ذرا اللہ سے پوچھ کر بتاؤ ایسے کریں یا ایسے کریں، ایسے ہونا چاہیے یا ویسے ہونا چاہیے۔ ہم انسانوں سے پوچھتے ہیں، وہ اللہ سے پوچھتے تھے۔ اتنی اللہ کی پیاری قوم تھی، ہے نہیں، اب قوم ہے پر پیاری نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بڑے انعامات سے نوازا تھا۔ انبیاء کی اولاد علیحدہ ہے، انبیاء پہ ایمان رکھنے والے علیحدہ ہیں، اور اللہ رب العزت سے یہ مانگتے ہیں پوری ہو جاتی ہے، یہ بات علیحدہ ہے۔ لیکن یہ اللہ رب العزت کا شروع سے تھرو آؤٹ یہ مبارک طریقہ چلا آ رہا ہے، میں نعمتیں دیتا ہوں اس لیے کہ میری مانو، اگر راہ سے ہٹ جاؤ گے پٹک کے رکھ دوں گا۔ وہ کہتے ہیں نا پرواز جتنی بلند ہوگی مار اتنی زیادہ ہوگی، گرنے پر تکلیف اتنی زیادہ ہے۔ سائیکل چلانے پہ کوئی گرے نا تو اس کے مطابق تکلیف ہے، اور اگر کوئی چلتی بہت بڑی گاڑی یا بس سے گرے یا ٹکرے، ایکسیڈنٹ ہو تو اس کا پھر ڈائریکٹ کھاتا قبرستان ہوتا ہے، ہسپتال کی ضرورت بھی نہیں پڑتی عموماً۔ اس کی وجہ جتنی بلند یا جتنی تیز پرواز اتنا ہی نقصان زیادہ۔ تو اسی طرح یہاں پہ اللہ رب العزت کے بہت زیادہ یہ پیارے تھے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے الفاظ ارشاد فرمایا کہ میں نے تمام عالمین میں تم قوم کو چنا تھا، لیکن تم نے اپنے مستیوں سے اپنے آپ کو برباد کیا ہے، تو اسی میں رہو۔ ان آیات میں چند ایک مختصر انداز سے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں یہ تھے کیا، لیکن اللہ رب یہ اب اپنے اعمال کے سبب بن کیا گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت دو بڑے چیلنج کیے ان کے ساتھ، کہ ان کا دعویٰ تھا کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کس جرأت سے تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں جہنم نہیں چھوئے گی؟ اپنے اعمال دیکھیں۔ پہلی بات، اگر تم یہ سمجھتے ہو تم جہنم میں نہیں جاؤ گے، آگ تمہیں نہیں چھوئے گی، تو میں اللہ تمہیں کہتا ہوں فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، دودھ دا دودھ پانی دا پانی، شربت دا شربت ہی ہے، ویسے لگ پتہ جائے گا کہ پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ اور آگے اللہ کے قرآن نے خود بتایا کہ یہ ہرگز تمنا کر ہی نہیں سکتے، اور ساتھ وجہ بتائی کہ یہ تمنا کیوں نہیں کر سکتے۔ ان کو خوب دل کے اندر سے پتہ ہے کہ انہوں نے آگے اعمال بھیجے ہی کیا ہیں۔ دوسری، انہوں نے ایک دوسرا بہت بڑا غرور کا چیلنج کیا کہ ہم تو اللہ کے پیارے ہیں،
اور اللہ ہمارا پیارا ہے، ہمیں اللہ سے محبت ہے اور اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اگر ایسی بات ہے فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، تو اللہ کے انبیاء کو قتل کیوں کیا ہے؟ تم اللہ سے پیار کرتے ہو تمہارے مطابق، اور اللہ تم سے پیار کرتا ہے، اور ایک طرف اللہ کے انبیاء آتے رہے، تم نے اتنی جرت کیا کہ ان کو قتل کر ڈالا ہے۔ اللہ کے پیارے ایسے نہیں کیا کرتے۔ تو یہ دو بہت بڑے ان کے چیلنج پر اللہ رب العزت نے بہت خوبصورت انداز سے ان کے ساتھ دو گلے فرمائے، دو سوال فرمایا کہ حرکتیں اپنی دیکھو، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو جو انعامات عطا فرمائے تھے کیا ہی بہتر بات ہے۔ انبیاء کی جسمانی نطفے، ان کا خون ہونا، یہ ایک حساب سے ان کا ایک اعزاز علیحدہ ہے، اور ان کے اوپر کلمے پڑھنے کا نظام علیحدہ ہے۔ ہم تو وہ قوم ہے کہ کمائیں تو کھائیں، ان کا ایک ایسا عرصہ گزرا ہے دوران سزا، بوقت سزا، بغیر کمائی اللہ رب العزت نے ان کو کھلایا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، او اولاد یعقوب، او بنی اسرائیل، ذرا تم اپنے اوپر ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں اللہ نے تمہارے اوپر کی تھی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ جا بجا یہود کا ذکر فرماتے ہیں، اس کی وجہ کیونکہ قرب قیامت ان سے ہمارا نظام چلنا ہے، ان سے ہماری جنگ چلنی ہے، تو اللہ رب العزت نے ہمارا دشمن واضح طور پہ یہ بتا دیا ہے، یہ آلہ شیطان ہے۔ یہ شیطان کے ایک سب سے پہلے وہ افراد ہیں جو شیطان کے کام کو لے کر چلتے ہیں۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں اللہ نے تم یہود قوم کو، بنی اسرائیل کو، تمام جہان والوں پر اپنے وقت کے حساب سے مکمل بہترین قسم کی فضیلت دی تھی۔ ایسی قوم جسے اللہ رب العزت قرآن پاک میں، اب یہاں پہ بھی یا بنی اسرائیل کا کیا مطلب ہے؟ اور نبی کے زمانے کے یہودی ہو، ذرا تم متوجہ ہو جاؤ، تم جو پیچھے جس مقدس لڑی سے آ رہے ہو نا، بڑے پیارے تھے تم، حتیٰ کہ تمہارا مقام میں تمہیں بتاؤں فضلتکم علی العالمین، تمام جہان والوں پہ میں نے تمہیں فضیلت دی تھی، تم بڑی بہترین زبردست قسم کی قوم تھی۔ لیکن جو بندہ دو نمبری پہ آ جاتا ہے تو رب العزت کا قرآن واضح طور پہ کھلا قرآن ہے، رہو گے اچھے تو نظام اور ہوگا، برے رہو گے تو نظام اور ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کا قرآن کسی لحاظ سے کسی کا لحاظ نہیں کرتا، حق کی بات ہے، چاہے اپنے کو بھی بری لگے چاہے نہ لگے۔ اور آگے ارشاد فرمایا قوم یہود کے بارے میں، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، تم اس دن کے بارے میں ذرا ڈرو تو صحیح جو قیامت کا دن آنے والا ہے۔ وہ کیسے؟ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی اللہ کے حکم کے بغیر، اور نہ ہی ان سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، اور تیسرا سخت کام وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کسی کی مدد تک نہیں کی جائے گی مگر جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہیں تو چاہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اصل میں یہودی قوم شام کے علاقے کے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام تر وہاں سے تھے، تو حضرت یعقوب کے علیہ السلام کے زمانے میں یہ احباب مصر آ گئے تھے اور مصر میں آباد ہونا شروع ہو گئے، تو یہاں پہ فرعون کی شکل میں آئی اور مکمل ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، غلام بنا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بھی ان کے اوپر جو نعمت تھی وہ ارشاد فرمائی کہ تم شام چھوڑ چکے تھے، مصر آ گئے تھے، اور یہاں پہ تم آباد بھی ہو گئے تھے، فرعون نے آ کے تمہیں اپنا غلام بنا دیا۔ جب تم غلام بن گئے، حتیٰ کہ کسی نے فرعون کو کہا کہ ایک مرد مجاہد اٹھے گا اور وہ مکمل تمہاری جو خدائی مصنوعی تم نے بنا رکھے نا توڑ کے رکھ دے گا۔ تو اس نے کہا اگر ایسی بات ہے تو پیدا ہونے والے بیٹوں کو ہی میں ذبح کر دوں گا، کسی کا بیٹا پیدا ہونے ہی نہیں دیتا تھا۔ تو اس بنیاد پہ فرعون نے اپنے فرعونیوں کو کہہ دیا کہ جو بھی بیٹے پیدا ہوں تم ان کو ذبح کر ڈالو، اور جو بچیاں پیدا ہوں ان کو چھوڑ دو، کیونکہ وہ کمزور ہوتی ہیں تو ہم ان سے نفع اٹھائیں گے، چاہے ہم ان کو نوکرانیاں بنائیں یا کسی اور قسم کا ناجائز نفع۔ تو اس لحاظ سے اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے تمہیں اس حوالے سے نجات دی۔ اور ذرا وہ وقت یاد کرو کہ وہ ایسا وقت تھا کہ آگے ایک سمندر تھا اور پیچھے فرعونی لشکر تھا، یعنی موت پکی تھی، آگے کھائی ہے پیچھے کنواں ہے، موت پکی ہے۔ اب تم ذرائع کے حساب سے دیکھ رہے تھے، یعنی اب موت کس انداز سے آنی ہے، اگر ہم چھلانگ لگائیں تو ڈوب کے مریں گے، اور اگر نہ چھلانگ لگائیں تو پیچھے فرعونی لشکر آ کے ہمیں پکڑے گا۔ ذریعہ بتا رہا تھا اب تمہاری بچ نہیں ہے، لیکن مجھ اللہ کا تم پہ اتنا بڑا بہترین قسم کا فضل ہوا، تمام تر ذرائع بتا رہے تھے 100% موت کے نقشے ہیں، لیکن جب میں اللہ چاہوں 100% موت کے طریقوں میں تمہیں حیات دے سکتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہی کیا۔ کیا عجیب کام ہوا، نہ یہ دشمن کو مارا ہے اور نہ کچھ ادھر ادھر، وہی ذرائع تھے
تکلیف دینے والے نقصان دینے والے کاموں سے اللہ رب العزت نے نفع نکالا۔ وہ جو سمندر تھا پھٹا، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، قرآن پاک نے اسی کا اشارہ کیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہارے لیے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، جہاں پہ دن کا سورج آج تک نہیں لگا وہ ہم نے سما بنا دیا، اور یہ سیلاب ہمارے اوپر آ جائے، پانی سیلاب کی صورت میں تباہ برباد کر کے رکھ دیتے، اور وہ سمندر کے قریب ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جب چاہا تو ان کو بچا دیا۔ اور کیا خوبصورت کہ فرعونی بھی دیکھ کے حیران ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اسی سمندر میں ہم نے تم لوگوں کو بچا کے دکھایا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور اسی میں سے ہم نے فرعون کو ڈبو کے رکھ دیا۔ اور کس انداز سے؟ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، کھلی آنکھوں سے تم دیکھ رہے تھے۔ یہ ہمارے ایک اللہ رب العزت کے فضلوں میں سے ایک تھا جو ہم نے تمہارے اوپر کیا تھا۔ احسان جب بڑے ہونا تو اللہ رب العزت کے ساتھ جو عبادت کا معاملہ ہے وہ بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا، اے میرے بندے، تو اگر میرے تھوڑے دیے پہ راضی اگر ہو جائے تو میں تیرے تھوڑے کیے پہ راضی ہو جاؤں گا، لیکن جس بندے پہ اللہ کا انعام بہت زیادہ ہو نا تو اسے ڈرنا بھی بہت زیادہ چاہیے۔ اور یہاں پہ اللہ رب العزت نے ان کو فضائل علیحدہ دیے، مستی میں یہ علیحدہ ہیں، ان کی مستی ہے جو رکتی ہی نہیں ہے، چال باز قوم ہے، مرد ایسے ہیں کہ یہ میدان میں نہیں اترتے، یہ 2 کو لڑواتے ہیں، ٹکرواتے ہیں، یہ پیچھے بیٹھ کے تماشا دیکھنے والی قوم ہے۔ آج بھی یہود قوم کا نظام ایک سود پہ چلتا ہے، نبی کے زمانے یہی تھا، سود قوم کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اور یہ لڑواتے تھے، پھر دونوں کو اسلحہ دیتے تھے اور کہتے تھے ہم تمہیں پیسہ دیتے ہیں، ادھار دیتے ہیں، اسلحہ لو، یعنی دونوں طرف سے خود اپنے دشمن کو آپس میں ٹکرواتے تھے اور اوپر ان کو نفع دے کر اس انداز سے کہ دوبارہ ان سے نفع لینا۔ یہ ہر لحاظ سے کھانے پینے والی قوم تھی، عیاش پرست۔ اور آگے اللہ رب العزت نے ان کے لیے ارشاد فرمایا مکمل ایک خوبصورت نظام کے ساتھ کہ جب ہم نے تم لوگوں کو فرعون سے نجات دے دی، پھر اس کے بعد تمہارے اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کی جو یہودی قوم تھی یہ ہم سے مطالبہ کرنے لگی، اور انداز یہ تھا کہ جب یہ فرعون سے ان کو نجات مل گئی تو موسیٰ علیہ السلام کو عرض کرنے لگے کہ اے موسیٰ، اب فرعون سے ہمیں نجات مل چکی ہے، اب ہم آپ سے عرض کرتے ہیں ہمیں ایک کتاب دو جو اللہ کی طرف سے ہو، اور ہم اس کو مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے، اب ہمارے اوپر کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے، اب جو غلامی تھی فرعون کی وہ تو ڈوب چکا ہے، الحمدللہ نظام اب اچھا ہو چکا ہے، تو آپ ہمارے لیے آسانی اور بہترین قسم کی کتاب عنایت فرمائے اللہ رب العزت سے۔ تو یہ عرض لے کر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس عرض کرتے ہیں، اے اللہ، میری قوم کو آپ نے غلامی سے نجات دلایا، اب آپ سے میں عرض کرتا ہوں کہ میری قوم چاہتی ہے کہ ایک خوبصورت نظام بھی ہو کتاب کی شکل میں، تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کریں، عطا کریں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ ذکر کر رہے ہیں، ارشاد فرمایا اے موسیٰ، تم 30 دن میرے پاس آ کر عبادت کرو گے، اور جب 30 دن گزر گئے تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 10 دن اور مزید کر کے 40 کا چلہ پورا کر لو، یہی اشارہ۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، 40 راتوں کا وعدہ کیا گیا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِي وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، موسیٰ علیہ السلام تمہارے ہی کہنے پہ اللہ کے پاس گئے، وہاں پہ عبادت کی، اور وہاں پہ اللہ رب العزت سے کتاب لینے کے لیے گئے تھے، اور ان پیچھے یہود قوم خبیثوں نے یہ عمل کیا کہ ایک خدا چھوٹا سا بنا دیا، اور کہنے لگے یہ تو خدا ہے، اور رہ گئی بات موسیٰ کی، فناسیہ، موسیٰ علیہ السلام وہ تو نعوذ باللہ بھول گئے ہیں، یہ خدا ہے، پتہ نہیں موسیٰ کہاں چلے گئے ہیں، اور ان کی عبادت کرنے لگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام دوبارہ بڑے غصے سے، قرآن پاک دوسری طرف اس کا اشارہ کرتا ہے مزید اس کو بیان کرتے ہوئے، موسیٰ علیہ السلام غصے سے آئے کہ او میری قوم، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم سے ہی تو میں وعدہ کر کے گیا تھا انشاءاللہ جلد لوٹ آؤں گا، اور تمہارے ہی اچھے نظام کے لیے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے کتاب لینے کے لیے گیا تھا، کیا میں نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا تھا، یا وقت بہت زیادہ گزر گیا تھا؟ یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام کا ایک تو مشہور دشمن ہے نا جس کا نام فرعون ہے، ایک دوسرا بھی ہے جس کا نام ہم میں سے کم بندے جانتے ہیں، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ اس میں بیان کیا ہے، وہ ہے سامری نے قوم کو ابھارا تھا کہ تم شرک کے اندر آ جاؤ، اور ایک بچڑا بنایا، اس سے آواز بھی نکلتی تھی، اور لوگ حیران ہو گئے، کہا یہی تو ہمارا خدا ہے، اور قوم ساری اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا نظام ہے، تم تو ایک بالکل چال باز قوم ہو، تم سے اتنا بھی صبر نہ ہو سکا، غلامی سے نجات اللہ نے تمہیں دی، سمندر کا نظام تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تمام تر کے بعد تم اتنے ایک رذیل ہو گئے ہو کہ سامنے بڑھ چڑھ کے تم خدا مان بیٹھے ہو۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، تم سے یہ گناہ ہو چکا ہے نا، معافی مانگ لو۔ انہوں نے بھی مان لیا یا اللہ
اور اے موسیٰ اللہ سے تم بھی معافی مانگو، ہم بھی معافی مانگتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرک جیسی لعنت، شرک جیسی لعنت اللہ رب العزت، یہ دیکھو صحیح کتنی پیاری تھی اللہ کے سامنے قوم، شرک جیسی لعنت کو اللہ رب العزت نے ان کے لیے معاف کر دیا۔ حتیٰ کہ یہی اللہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، قیامت کی صبح جو بندہ گناہ لے کر آئے گا، زنا لے کر آؤ ایک وقت کی سزا کے بعد معاف، نماز کا چھوڑنا لے کر آؤ ایک وقت کے تک سزا دینے کے بعد معاف، شرک ایسا گناہ ہے کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے معافی تلافی کا نظام چلا دیا۔ اور آگے ارشاد فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو، ایک طرف سے تمہارے نعمتیں، پھر دوسری طرف سے تمہاری مستیاں، اور اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے تمہیں معاف کیا۔ کیا خوبصورت اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ اب ذرا اس بات سے آپ اندازہ لگائیے، امت موسیٰ پہ اللہ رب العزت کی رحمت اتنی ہو سکتی ہے تو امت محمدیہ کا کیا کہنا ہے؟ کیا ہمارے اوپر نہیں ہو سکتی؟ تو اس لیے جو بندہ جس گناہ کی صورت میں واپس آ جائے، بس بات ختم۔ حدیث بتاتی ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کیا ہے کر لو توبہ، ایسا معاف کروں گا قیامت کی صبح میں جب تمہاری 70 سال کی زندگی کا نامہ اعمال سامنے آئے گا نا، وہ گناہ نہیں ہوگا، کیا ہوگا، اور قرآن بتا رہا ہے تمہاری گزری ہوئی زندگی اس پہ لکھی ہوئی ہوگی، لیکن وہ ہوگا نہیں۔ کیا خوبصورت رب تعالیٰ کا نظام۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی اولاد گنہگار ہے، یہ بات نہیں ہو سکتی کہ یہ گناہ نہ کرے، لیکن ایک بات ہے، جی یا اللہ وہ کون سی؟ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، بہترین گنہگار وہ ہیں جو توبہ بھی نہیں چھوڑتے۔ اگر 10 بار گناہ ہوا ہے تو ٹھیک ہے 10 بار توبہ کرو۔ ایک دوست سے بات ہوئی تو میں نے اس کو کہا توبہ نہ چھوڑو، کہا حضرت گناہ ہو جاتا ہے، میں نے کہا توبہ نہ چھوڑو، کہا پھر گناہ ہو جاتا ہے، میں نے کہا پھر بھی توبہ نہ چھوڑو، کا فائدہ؟ میں نے کہا اگر 70 سال کی زندگی میں 1000 بار تم نے گناہ کیے ہیں تو انشاءاللہ وہاں پہ 1000 بار توبہ بھی لکھی ہوگی، گناہ ہوں گے تو توبہ بھی ہوگی۔ شیطان کہتا ہے گناہ کرو، وہ نہیں چھوڑتے، رحمان کہتا ہے توبہ کرو، یہ کیوں چھوڑتے ہو؟ مجھے بتائیے، کیا میں بندے سے معافی مانگ رہا ہوں؟ میں تو اللہ سے مانگ رہا ہوں، وہ معاف کرنے پہ راضی ہے تو میں معاف کروانے پہ کیوں نہ ہوں؟ آج دنیا میں ہم اچھی چیزیں لینے پہ راضی ہیں، کوئی دیتا نہیں ہے، ایسے نہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے نظام اور ہے، اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے، او بندے مانگنے پہ تو اللہ تعالیٰ عنایت فرمائیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا چونکہ جرم سنگین ہے، اے امت موسیٰ شرک کر ڈالا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں اللہ معاف کرنے کو تیار ہوں، لیکن ایک صورت ہے، سنو کیا کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی جو حق اور 2 نمبری کو بالکل واضح کر دیتی تھی، حق کا راستہ بھی بتا دیا، 2 نمبری کا راستہ بھی بتا دیا۔ اور اب بات دوبارہ توبہ کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ قوم مان رہی ہے کہ اس نے بچھڑے کو خدا مان لیا تھا، اب یہ توبہ کرنے کو تیار ہیں، میں اللہ معافی دینے کو بھی تیار ہوں، لیکن معافی تلافی کی ایک خوبصورت سی صورت ہوگی، اور وہ دنیاوی طور پہ تھوڑی سی تکلیف دہ ہوگی، لیکن آخرت میں ان کے مزے ہیں۔ اے اللہ وہ کون سی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ موسیٰ، یہی بات موسیٰ علیہ السلام اللہ سے سن کر اپنی یہودی قوم کو بتانے لگے تھے۔ وَإِذْ قَالَ موسیٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم یہود کو فرمایا یا قومی، او میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے۔ کیا تھا؟ شرک کیا ہے؟ گناہ۔ پتہ چلا جو بندہ گناہ کرتا ہے اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، اس لیے انسان ظالم نہ بنے، اسی وجہ سے تو کہا جاتا ہے جو گنہگار ہے وہ ظالم ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، تم نے یہ جو شرک میں کیا ہے اس کی وجہ سے تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اپنی ذات پہ ظلم کیا ہے۔ اور اس ظلم کی اگر میں تفسیر قرآن پاک کی دوسری صورت سے بتاؤں تو ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے، تمام تر گناہوں میں شرک ہٹ کر ہے۔ اس کی وجہ یہ غیرت خدا کو للکارنا ہے۔ عالم بننے کے 6 سال کی کتاب ہے مسند امام اعظم، اس میں رب تعالیٰ نے اپنی ذات کی بات ارشاد فرماتے ہوئے کہا الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سے الگ ہے، اس لیے تکبر انسان کرے نہیں سجدہ، اللہ کرے عین سجدہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید کے نظام میں رکھا ہے، شرک کے نظام میں آئیں گے مار کھائیں گے۔ ارشاد فرمایا فتوبوا الی بارکم، او قوم یہود تم نے شرک کیا، تمہیں توبہ کرنی پڑے گی اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور وہ توبہ کی صورت کیا ہے؟ فقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو مار ڈالو۔ اور کیا اس کی صورت یہ تھی کہ جو قوم یہود کے بنی اسرائیل کے بڑے سردار تھے وہ اپنے ہی ہاتھوں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا
ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا تھا اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، اور جنہوں نے شرک کیا تھا اپنے آپ کو وہ خود پیش کریں کہ آؤ ہمیں ذبح کرو، ہمیں قتل کرو۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ ہمارے یہاں کیا توبہ کا طریقہ ہے؟ گناہ ہو گیا، اے اللہ معاف کر دے، معاف ہو گیا۔ اور ان کی توبہ ایسے ہے۔ اللہ کے انعامات ہمارے اوپر بمقابلہ یہود زیادہ ہیں۔ اللہ نے ان کے اندر 14,000 انبیاء سے زیادہ بھیجے، وہ مل کر ہمارے ایک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ماننے کے حساب سے تو آدم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کو ماننا ہے، پر جن کی ماننی ہے وہ صرف رسول اللہ ہیں، جن کے اوپر یہ کتاب اتری ہے مبارک۔ تو فقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو مار ڈالو، ذالکم خیر لکم۔ یہ نہ سوچو کہ درد ہوگا، رگ کٹے گی، تکلیف ہوگی، خون نکلے گا، یہ بھی تو سوچو جو تم نے شرک کیا ہے۔ تو اگر جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو دنیاوی تھوڑی سی تکلیف ہے، اگر جنت کے مزے لینا چاہتے ہو دنیاوی تھوڑی سی تکلیف ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں وقت کے نبی، ذالکم خیر لکم عند بارکم، یہ تمہارے رب کے یہاں بہت بہتر کام ہے۔ گناہ ہو گئے، اپنے آپ کو ختم کرو، فتاب علیکم، اور انہوں نے ایسا کیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ تیری قوم نے جو کام کیا ہے ان کے اوپر ہم نے گناہ کا مواخذہ اٹھا لیا ہے، ان کو ہم نے معاف کر دیا ہے، اور فتاب علیکم، ہم نے تمہیں معاف کر دیا تھا۔ اور قریب روایات بتاتی ہیں 70,000 افراد ایک دن میں قتل ہوئے تھے۔ لیکن یہ مبارک تھے، یہ وہ وقت کے پیارے یہودی تھے جو ہمارے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے سچے مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ جنت میں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے تعلیمات کے مطابق اس وقت میں یہ سچے پیارے یہودی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، یہ جنت جائیں گے۔ آج کے یہودی ایکسپائری ڈیٹ ہے، آج کا نصرانی ایکسپائری ڈیٹ ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا انہ هو التواب الرحیم، تو اللہ تعالیٰ توبہ کو بہت قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے دو صفتوں کو ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں، عموماً عام طور پہ پہلا دعویٰ اور دوسرا دلیل۔ اسے آسان کروں تو پہلا کام اور دوسرا کام کی وجہ ہوتی ہے، جیسے ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ اپنے لیے ارشاد فرماتے ہیں۔ تو پہلا اور دوسرا دعویٰ اور دلیل ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، غفور ہے۔ اے اللہ کیا اس وجہ سے آپ ہمیں بخشتے ہیں کیونکہ ہم بہت نیک ہیں؟ فرمایا نہیں، اس لیے بخشتا ہوں رحیم ان کے میں خود رحم کرنے والا ہوں۔ تو یہاں پہ انہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ کیوں؟ فرمایا الرحیم، کیونکہ رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف اشارہ کیا۔ آگے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، یہ قوم ایسی تھی، ہم تو ترستے ہیں کہ نبی کو دیکھیں، ان کے نخرے آسمان کو چھوتے تھے، ان کا چاہت یہ تھی اے موسیٰ ہم تجھ پر اس وقت تک ایمان لے کر نہیں آئیں گے جب تک کھلی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ ہم نبی کو ترستے ہیں، یہ خدا کو دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کا کیونکہ اللہ رب العزت نے ایک وقت میں ایک حساب سے پروٹوکول اعلیٰ رکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ آنا چاہتے ہیں آ جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو کتاب دی تھی نا جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا، کہنے لگے اے موسیٰ یہ کتاب جو تم لے کر آ گئے ہو اب ہم کیسے مانیں گے یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور غیب سے آواز آئی اور فرمایا یہ میری طرف سے ہے۔ تو قوم والوں نے کہا ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ اللہ کی آواز ہے؟ نخرے دیکھو، وقت کا نبی تمہارے ساتھ کھڑے، وہ تصدیق کرے، اس وجہ سے بھی نہیں مانو گے؟ اس سے بڑھ کے اور بات کیا ہوتی ہے؟ اگر ہمارے نبی ہمارے صحابہ کو دیکھنے تو وہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آتا ہے، یہودی ہے، یا رسول اللہ مجھے میرا، یا منافق ہے، یا رسول اللہ مجھے میرا ادھار واپس کریں۔ آقا فرماتے ہیں لیا تھا تو دیا بھی تھا۔ کہا نہیں آپ نے نہیں دیا تھا۔ شرارت پسند بندہ تھا، تو اسے پتہ تھا جب نبی نے دیا تھا تو اس وقت ساتھ کوئی گواہ نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اس طرح ہے تو اگر آپ نے یا رسول اللہ دیا تھا نا تو گواہ پیش کرو۔ تو ساتھ ایک صحابی رسول کھڑے تھے، یہ واقعہ سن رہے تھے۔ فرمایا وہ ان کا نام خزیمہ رضی اللہ عنہ، فرمایا کہ وہ قریب آ گئے، کہا میں گواہ ہوں نبی نے دیا تھا۔ تو اس پہ وہ حیران ہوا، خاموش ہوا، چلا گیا۔ نبی علیہ السلام نے اسے متوجہ کیا، کہا تو اس وقت موجود نہیں تھا، مجھے یاد ہے، تو گواہی کیسے دے سکتا ہے؟ اب اس کا جواب سننا، یا رسول اللہ یہ تو چھوٹی بات ہے، آپ نے زمین و آسمان کی بڑی بڑی غیب کی خبریں بتائی ہیں، وہ ہم نے نہیں دیکھا، آپ کی زبان پہ اعتماد کر کے ہم نے مان لیا ہے۔ یا رسول اللہ اگر آپ فرما رہے ہیں کہ آپ نے دیا تھا تو مطلب دیا تھا۔ اور یہ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا جہاں پہ عام گواہی پہ دو مردوں کی گواہی ہوگی تو شریعت قبول کرے گی، یہ شخص دو کے قائم مقام ہے۔ یہ جب آ جائے گا مطلب دو بندوں نے گواہی دے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے پھر ان کو پروٹوکول بھی اللہ کے حکم سے دیا تھا۔ تو ہمارے والے یہ ہیں، اور وہاں پہ موسیٰ کہہ رہے ہیں بھائی یہ اللہ کی بات ہے، کہا نہیں ہنسا کہ میں مانوں،
تو دونوں میں فرق ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا چلو ٹھیک ہے ان کو لے کر آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بات ارشاد فرمائی کہ میں اپنی تجلی ایک پہاڑ پہ ڈالوں گا، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا تو ان قریب تمہاری آنکھ اتنی ہو جائے گی کہ تم مجھے دیکھ سکو۔ تو وہ اللہ رب العزت نے اپنی تجلی پہاڑ پہ ڈالی، وہ بالکل سرما ہو گیا، اور باقی جو 70 بندے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے ہوئے تھے وہ مر گئے، اور موسیٰ علیہ السلام وخر موسیٰ صاعقہ، اور موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو کے گر پڑے، اور دوبارہ جب اٹھے دیکھا سارے بندے مر پہ، اور عرض کرنے لگے یا اللہ ایک قوم پہلے ہی نہیں منے دی، اور اگر اب میں قوم کے پاس گیا یہ 70 بندوں کو مردہ لے کر پھر تو مزید ہی وہ نافرمان ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تم مر چکے تھے تمہارے اپنے 2 نمبر نخرے کی وجہ سے، ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر تمہارے مر جانے کے بعد دوبارہ ہم نے تمہیں زندہ کیا تھا۔ کیا قوم ہے، کیا ان کے مزے ہیں۔ لعلکم تشکرون، دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ مستی ہے جو ختم نہیں ہو رہی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اب ایک چھوٹی سی بات، مصر سے اللہ رب العزت نے فرعون سے ان کو نجات تو دے دی، قوم یہود کو ارشاد فرمایا تمہارے اصل باپ دادا کی جگہ شام ہے، ملک شام جاؤ، جسے سرزمین انبیاء کہتے ہیں۔ آج بھی یہود کے ساتھ ہماری ٹکر اس بات پہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں۔ اب یہ مصر چھوڑ چکے ہیں، شام جانے لگے۔ آگے ایک بہت بڑی قوم تھی، ارض مقدس پہ انہوں نے اپنا غلبہ جما لیا تھا، قوم عمالقہ، جان میں اعلیٰ، زور میں تیز، اور جہاد کا ان کا مزاج۔ یہ جا کر دوبارہ رو گئے، لا لاسا نہ لڑ دیں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے فرعون جیسے لشکر سے تمہیں نجات دی، تمام ذرائع بتا رہے تھے موت ہے، نجات دی، اب ان سے کیوں نہیں لڑتے؟ اللہ کو حکم دیکھو، تم اپنی جانوں کو نہ دیکھو کہ تم کمزور ہو اور وہ تیز، پانی بھی تو تمہیں ڈبونے والا تھا نا، ہماری رحمت نے آ کے بچایا۔ تو یہاں پہ وہ کہنے لگے اسیتھا بیٹھے ہیں، اے موسیٰ تو اور تیرا جا کے خدا لڑے۔ یہ قرآن پاک میں ان کی بدتمیزی شمار ہے۔ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو تے اپنے خدا کو گھن کے وہیں لڑے، اسیتھا ہی بیٹھے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ بدتمیزی کی، یار تمہیں موت کے بعد دنیا میں زندگی دے رہے ہیں، تمہارے شرک کے بعد تمہارے بندوں کو شہادت کا درجہ دیا گیا، اور تمہارے لیے کتنے نظام و ترتیب، تو اب بھی نخرے میں ہو۔ اللہ رب العزت نے بطور سزا ان کو راستے میں گھما دیا۔ اب یہ مصر سے نکل چکے ہیں، شام پہنچے نہیں ہیں، درمیان میں ایک جگہ میں یہ گم چکے تھے، اس جگہ کا نام ہے وادی تی۔ 40 سال سزا کے طور پہ اس کے اندر رہے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہے، نبی کو بھی یہ تکلیف دے رہے ہیں، خواہ مخواہ نبی موسیٰ علیہ السلام تکلیف کے اندر اس کی وجہ سے۔ تو اب 40 سال کا عرصہ ایسا گزرا کہ یہ روزانہ نکلتے تھے کہ دوبارہ مصر جائیں، ادھر ادھر ہوتے ہوتے دوبارہ اسی جگہ پہ آ جاتے تھے، شام کو سوتے، دوبارہ جب اٹھتے تو جہاں سے سفر شروع کیا تھا وہیں پہ آ کے ٹھہر جاتے۔ 40 سال کا عرصہ ایسے تکلیف میں گزرا، اور یہ وہ تکلیف کا عرصہ ہے جس کے اندر نعمتیں ہیں۔ سنو، قرآن پاک بتاتا ہے، پہلا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، چونکہ بالکل میدان تھا، اے موسیٰ گرمی لگتی ہے، تو اللہ رب العزت نے بہترین سایہ کا نظام کر دیا، ٹھنڈا بادل جو نہ ان کو زیادہ گرمی لگاتا تھا نہ ان کو زیادہ سردی۔ سزا میں ہیں پر راحتیں علیحدہ ہیں۔ دوسرا کام، ہم کما کے کھاتے ہیں، اللہ رب العزت نے 2 چیزیں ان کے لیے بہترین آسان کر دی تھی، کھانا پینا زبردست۔ تیسری چیز، ان کے بڑوں کے کپڑے نہ میلے ہوتے تھے نہ پھٹتے تھے۔ چوتھی چیز، ان کے بچوں کے، تفسیر قرطبی کے مطابق، اور ان کے بچوں کے جب یہ بڑے ہوتے جاتے تھے کپڑے بھی بڑے ہوتے جاتے تھے۔ رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، تو اللہ رب العزت نے ایک ستون زمین سے نکالا جو بہترین قسم کا ان کے لیے اس وقت کا انرجی سیور بن چکا تھا پورے علاقے۔ یار یہ کیسی سزا ہے جو راحت کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہی ان کو ذکر فرمایا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تمہیں بادل عطا کیے تمہارے اوپر بطور سایہ، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تمہیں میٹھا اور نمکین کھانے کا جو بٹیر تھے وہ عنایت کیے۔ کھانے پینے کا نظام کیا تھا؟ قریب قریب درخت تھے، اس کے اوپر میٹھی سی ایک چیز لگتی تھی، وہ جو دیہاتی جا کو سا گونی نہیں دے، ترنجبین، ٹھیک ہے، گونی، جی، وہ کھانا زبردست۔ اور جو بٹیر تھے، وہ علاقہ ایسا نہیں تھا جہاں میں بٹیر ہوں، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے وہ آئے اور قریب قریب آ کر ان کے ہاتھوں پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے، او ہمیں پکڑو۔ شکار کرنے کی بھی تکلیف نہیں، یہ ان کا ذبح کر کے کھاتے تھے۔ کیا زبردست ان کا نظام تھا۔ اور آگے ارشاد فرمایا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اب کھاؤ اور پیو، سزا میں بھی ہو، بادل بھی ہے، سایہ بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، کپڑے پھٹیں گے نہیں، میلے بھی نہیں ہوں گے، رات کو تمہارے لیے بہترین قسم کی روشنی کا بھی انتظام ہے۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، تمام تر اس کے اندر بھی انہوں نے مستی کی تو الٹا انہوں نے مار کھائی۔
پھر اس کے بعد وہ کہنے لگے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ کہنے لگے اے موسیٰ یہاں مزہ نہیں آتا، ہمیں کھانے میں اور بھی چیزیں چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، آگے ایک بستی ہے، مزید ادھر جاؤ، اور بھی کھانے کی چیزیں ہوں گی، لیکن میں تمہیں اے قوم یہود دو کام بتا رہا ہوں، ایک ہاتھ کا ایک زبان کا، وہ کرتے جانا، اس کو نہ چھوڑنا۔ ہاتھ مطلب جسم کا تو یہ ہے کہ جھک کے جانا سجدے کی حالت میں، زبان کا یہ ہے کہ حتتن، یہ کہتے جاؤ کہ اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم گنہگار ہیں۔ انہوں نے مستی کی، حتتن کی بجائے ہنتتن کہنے لگے، یعنی گندم کا دانہ۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ وہ 2 نمبر قوم ہے، ان کو سزا میں بھی ہم نے لذتیں دی، آسانیاں دی۔ یہ وہ قوم جو انبیاء کی قاتل، یہ وہ قوم جو ان کا غرور اعلیٰ، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے ان کو مزے عطا کیے، ان کے نخرے ختم ہی نہیں ہونے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا فبدل الذین ظلموا قولا، انہوں نے وہ بات بدل ڈالی جو ہم نے ان کو کہی تھی، یہ دوسری بات کرنے لگے۔ اب غیر الذی قیل لہم، جو ہم نے کہا تو وہ نہ کیا، تو فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، تو ہم نے آسمان سے ان کے اوپر وبا بھیجی، عذاب بھیجا۔ کیوں ہے اللہ ان کے اوپر کیوں بھیجا؟ فرمایا بما کانوا یفسقون، کیونکہ یہ 2 نمبر تھے، یہ چال باز تھے، اور وہ عذاب کون سا تھا؟ طاعون کی شکل میں، وبا کی شکل میں۔ اس سے پتہ چلا جو اوور آل تمام تر مجموعی طور پہ ایک قوم 2 نمبری پہ آ جائے نا تو عذاب بھی مجموعی آتا ہے، اور وہ بعض اوقات عذاب وبا کی شکل میں ہوتا ہے۔ اور اس کے حوالے سے بھی تفسیر بتاتی ہے 70,000 افراد طاعون کی بیماری کے اندر مر گئے تھے۔ تو یہ ایسی قوم ہے جو اللہ تعالیٰ کی پیاری تھی، نخرہ کیا، مار کھا گئے۔ تو اللہ رب العزت ان سے جو اچھائی کی چیزیں ہیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، برائی کی چیزیں ہیں تو اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال ہے تو کیا جا سکتا ہے۔ سود کے حوالے سے جو آپ بتا رہے تھے کہ معیشت کے لیے یہ خراب ہے، تو اگر آج ہم دیکھیں تو ہمارا تو سارا نظام اسی پہ ہے، حالانکہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا اسلامی ملک ہے، تو اس حوالے سے آپ کو کیا رائے ہے؟ کہ میری رائے یہ ہے سود ہے 100% حرام ہے، ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ یہ آنکھیں گواہ ہیں، جو سود کے عادی ہیں اللہ نے دنیا میں عبرت بنایا ہے۔ ہم مسلمان قوم ہیں، ہمیں سود نہیں لگتا، سگو سود پچدا نہیں، ہم وقتی طور پہ فوراً پکڑ لیے جاتے ہیں۔ میں آپ کو کیا واقعات اپنے آنکھوں دیکھا بتاؤں، برباد ہو کے اجڑ گئے ہیں۔ سب سے بڑا اٹیک خدا تعالیٰ عقل پہ کرتا ہے، عقل ماری جاتی ہے، قریب اپنے ہاتھوں سے مزید نعمتوں کو انسان تباہ و برباد کرتا ہے۔ اور رہ گئی بات کہ اس کے اوپر نظام ہے، اور بھائی رکھا ہے تو ہے نا، ہٹا دے تو ہٹ جائے گا۔ آپ کی ملک پاکستان کی عدالت 4 مرتبہ یہ کہہ چکی ہے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے قانون کے مطابق سود عین حرام ناجائز ہے، اس پر نظام نہیں ہونا چاہیے۔ تو حکومت کو کہا ہے کہ تم ہٹا دو، پھر انہوں نے مہلت مانگی کہ 4 مہینے 10 مہینے، اور یہی لالی پاپ ہے جو چل رہا ہے۔ جب افراد صحیح طریقے سے بننے پر آ جائے نا اللہ مدد کرتا ہے۔ مجھے آپ بتاؤ نا، بنی اسرائیل نکلنا چاہتی تھی نا تو موجود کتنا گہرا سمندر اللہ نے بچایا، اصحاب بدر 313، کیا اللہ کی مدد ہوتا ہی ایسے ہے۔ تم تو کچھ کرو، میرا کچھ کرنا ضروری ہے، جب کر لیا اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی مدد پہلے آ جائے تو یار پھر ہمارا کمال کیا ہے؟ ہمارا کمال تو آزمائش میں ہے نا، عید رمضان کے بعد اس لیے تو ہوتی ہے، جنت دنیا کی تکلیفوں کے بعد اس لیے تو ہوتی ہے۔ نظام یہاں پر ہے، کیوں ہے؟ ہم نے رکھا ہے، ہم نے ساتھ دیا ہے، نظام چلے۔ حکومت سے مطالبہ کرنا چھوڑ دو کہ ہم سود وہ ختم کر سکتے ہیں، اور اللہ انہوں دا کھاتا ہی تھیں کھڑا ہے۔ ہم عوام ہیں، ہمارے پیسے سے بینک بنتا ہے نا، نہ جمع کرو، تم احتجاج کرو، اکٹھے ہو جائیں، لگ پتہ جائے ہوتا کیا ہے۔ پھر وہی حکومتی امپلائی کی تنخواہ آئے تو آئے، میرا تاجر نہ رکھے، میرا امیر نہ رکھے، پیسے کو سرکل میں لاؤ۔ یہ میرے مزاج کو آج قوم بینک نے خراب کیا ہے۔ کبھی میرا جی چاہتا ہے آپ کو اس کی تاریخ بتاؤں بینک ہے کیا چیز۔ ہمارے پیسے کو بھائی میرے پیسے سے چس چاوڑ والے ادارے کو بینک آتے ہیں، مزے کر رہے ہیں۔ اچھا ہم پیسے رکھوا لیں بینک میں، ہم جو نہیں لیتے، ہماری ذات کی یہ صوفیت ہے، وہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ کہیں تو لگتا ہے ان کو مزید نفع دے رہے ہیں، نیکی کر کے گناہ میں حصہ لگ رہا ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکتے ہیں ہم پیچھے ہٹیں، ہمارا نظام اس پہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کے پیارے ہیں، اور قرآن نے واضح طور پہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس نے واضح طور پہ، یہ میری بات نہیں ہے، آواز میری ہے، الفاظ اللہ کے ہیں، اور اس کا میں آپ کو مطلب بتا رہا ہوں۔ جو شخص سود کھاتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے، تبھی تو مار کھاتا ہے، تبھی تو پیچھے ہٹتا ہے، تبھی تو عبرت بنتا ہے۔ یار میں یہ ابھی آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل قوم عمالقہ کو ٹرک گئی،
تھوڑی جان ہی تیز. اب اللہ سے ہم جنگ کریں کیسے کر سکتے ہیں؟ جسم کمزور ہے. ٹھیک ہے جی. شرک کے حوالے سے جو بات کی ہے، اگر آج اس کی ڈیفینیشن ہم اپنے کاروبار اور اس سے لگائیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں اور اس وقت نماز یا اذان کا وقت ہو جاتا ہے اور وہ مسجد کی طرف نہیں آتے، تو کیا یہ بھی شرک میں آ جائے گا؟ میں آپ کو ایک بعض کی یہ رائے ہے. نہیں، بعض کی یہ رائے نہیں ہے حضرت. میں آپ کو یہ بتاؤں، ایک اصولی بات آپ کو بتا دوں، گناہ ہونا اور ہے، شرک ہونا اور ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جب بھی ہم گناہ کریں وہ شرک ہوگا. اب جیسے گالی دینا گناہ ہے پر شرک نہیں ہے. اسی طرح جو بندہ نماز کے وقت دکان پہ بیٹھا ہے یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ غلط بات ہے پر شرک نہیں ہے. آپ دو باتوں کو سمجھو، شرک دو چیزوں میں ہوتا ہے. آپ اللہ کی ذات کو بڑھاؤ، تعداد بڑھاؤ، یعنی اللہ ایک نہیں دو ہیں، دو نہیں نعوذ باللہ چار ہیں، یہ کسی نے سوچ لیا یہ شرک ہے. یا اللہ جیسی طاقت کسی اور میں ہو، یہ شرک ہے. بنیادی طور پہ یہ دو چیزیں ہیں، اللہ کی ذات، اللہ کی طاقت. اللہ ذات میں ایک ہے، اللہ طاقت میں اس جیسا کوئی نہیں ہے. یہ دو ملیں یہ توحید ہے. کسی ایک میں آپ اضافہ کرو گے یہ شرک ہے. اب جس ڈیفینیشن کو اس کام پہ لگائیں، ایک بندہ دکان پہ بیٹھا ہے نا، وہ مانتا بھی ہے یار چلو ٹھیک ہے ہونے اڑدا، تو نہ یہ کام اللہ کو ذات میں بڑھا رہا ہے، نہ یہ کام اللہ کی طاقت کسی اور میں ڈال رہا ہے. ہاں یہ بات ہے کہ تھوڑا لالچ میں آ چکا ہے تو اس لیے، اور دوسری بات یہ کہ یہ بعض کی رائے بھی نہیں ہے، اور اس حوالے سے دکاندار کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ رازق ہے، یہ خود رزق ہے، یہ رزق بھی اللہ رب العزت کی طرف سے آتا ہے. جب اس کو راضی کریں گے یہ خود بخود چل کے آ جائے گا. ہماری زندگی خود بتاتی ہے کہ ہمارے حق میں رزق لکھا ہوا ہے. اور جب موت آ جائے نا، یہ اشارہ ہے اس بات کا، بس تیرا بیا دنیا کھامن کون نہیں بھائی، روٹی بیعت دے منہ دیے. خود زندہ ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ میرے حصے میں اللہ نے ابھی دنیا کا کوئی نہ کوئی کھانا رکھ رکھا ہے.